پہلے جیو نے کیا کیا تھا کہ نون لیگ والوں کی طرف سے ایک قسم کا جشن منانا شروع ہو گئے، اور پھر جب ان کے خیال میں ووٹ کاؤنٹ قریب آیا تو میرے پاس جو چڑیل خبر لے کے آئی ہوئی ہے وہ تقریباً 112 پولنگ بوتھس کی ہے ٹیلی ویژن پہ اس وقت، جبکہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 76 پولنگ بوتھس کی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور ڈسکا الیکشن ہو رہا ہے، اور ڈسکا الیکشن اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ وہی الیکشن ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے جب بائی الیکشن یہ ہو رہا تھا تو یہاں پہ 2 افراد کی موت ہو گئی تھی، کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے، پولنگ ایجنٹس جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے فونوں کے جواب نہیں آ رہے تھے، آئی جی پولیس نہیں مل رہا تھا، چیف سیکرٹری نہیں مل رہا تھا، ہوم سیکرٹری جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے تھے، اور پھر صبح کو 9 بجے سڈنلی جو ہے وہ تمام کے تمام پولنگ ایجنٹس جو ہیں برآمد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دھند کی وجہ سے راستے ہم بھول گئے تھے، کہیں کا کہیں نکل گئے تھے، اور فون ہمارے جو ہیں ان کی بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی تھیں۔ تو یہ تو آپ کو سب کا ڈرامہ یاد ہے، اور میں نے اس وقت ایک پریڈکشن کی تھی کہ جناب یہاں پہ نون لیگ جیت رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آج ابھی وہاں پہ الیکشن جاری ہے، اور میرے پاس جو ہے 109 پولنگ سٹیشنز کی کاؤنٹ موجود ہے، جبکہ مختلف چینلز پہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت تک وہاں پہ 76 پولنگ سٹیشنز کی جو ہے کاؤنٹ موجود ہے، اور میں مختلف جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سے میں لے رہا ہوں، اور یہی ایک ہمارا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے آپ اس کو دیتے ہیں، پلس مائنس کرتے ہیں، اور آپ اپنے ایک سیف اعداد و شمار جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اب یہ حلقہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں اس حلقے کے امپورٹنٹ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن اور خاص طور مسلم لیگ نواز کا یہ بیانیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور عوام نے، خاص طور پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا سیریس ایلیگیشن ہوگا کہ کیونکہ ٹریڈیشنلی پنجاب کے اندر سٹنگ گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کا جیتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ بھی 2.5-3 سال کے بعد جب الیکشن ہونا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فنڈز انہوں نے ریلیز کرنے ہیں، پیسے وہاں سے آنے ہیں، سب کچھ، تو وہ ایک جو گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو جیتنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن پچھلی دفعہ بھی بائی الیکشنز میں اور آج کے دن بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی ورکنگ بہت اچھی ہے وہاں پہ، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایکچولی کچھ اعداد و شمار کے مطابق پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹف ٹائم نہیں دے رہی بلکہ آگے ہے، تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ دونوں سائیڈوں کے اصل میں لوگوں نے کھل کر بیانات دینے شروع کر دی ہیں، دونوں کے لیڈرز نے بیانات دینے شروع کر دی ہیں، ٹویٹر گرم ہو چکا ہے، اور ہر ایک کی اپنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ بیسیکلی لا رہے ہیں 9 ساڑھے 9 بجے تک، 10 بجے تک جب میکسیمم پولنگ بوتھس کا رزلٹ آئے گا، یا 11 بجے تک رات کے، تو تب جو ہے نا دونوں دھاندلی کا کہہ سکیں کہ جناب دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی، اسی لیے آپ جو ہے نا بالکل انتظار نہیں کر رہے، اور چند ایک پولنگ بوتھس کے اوپر جو رزلٹ آ رہا ہے اسی کو اپنی اپنی مرضی کا اس پہ کاؤنٹ دے کے لوگ جو اناؤنس کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حلقے کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ حلقہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، یہ حلقہ سینٹرل پنجاب میں ہے، اور یہ حلقہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا آج سے نہیں 20 سال سے بڑا سٹرونگ گڑھ ہے، اور یہ حلقہ وہ ہے جہاں 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ سوچنا کہ پی ٹی آئی کا سائزبل ووٹ بینک ہے وہاں پہ جو لینڈ سلائیڈ وکٹری لے سکتا ہے، تو یہ غلط ہے، اور یہ ایک وہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے دور ہے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کو جو بڑی سیریس پرابلمز ہو رہی ہیں یہاں پہ سیالکوٹ سیکٹر کے اندر، سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال، اس پورے ایریا میں، کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں جن میں فردوس عاشقوان ہیں، جن میں عثمان ڈار ہے، عمر ڈار ہے، ابرار الحق ہیں، ان ساروں کی آپس میں نہیں بنتی، اور پیٹھ پیچھے یہ ایک دوسرے کو کافی چھریاں وغیرہ مارتے رہتے ہیں۔ میں الفاظ کی بات کر رہا ہوں، اور جبکہ نون لیگ کے وہاں پہ جو سینٹرل فگرز ہیں، ایک خواجہ آصف اور دوسرا چودھری احسن اقبال، خواجہ آصف جو ہے اریسٹ ہیں، اور احسن اقبال جو ہیں وہ اس کو اوپر سے مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ دونوں بڑے آپ سمجھیں کہ سینسبل لوگ ہیں، یہ اپنی آپس کے اختلافات بھی پبلک کے اندر نہیں لے کے آتے، اگر ہوں تو، ابھی تو نہیں ہے لیکن اگر ہوں تو نون لیگ ایک بڑی کوہیسو کیمپین جو ہے وہاں پہ چلا رہی ہے۔ دوسرا، جو دونوں کا کینڈیڈیٹ ہے اور ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل الیکشن میں یا کانسٹیٹوئنسی کے الیکشن میں کینڈیڈیٹ کا بھی بہت فرق ہوتا ہے،
پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور پارٹی کا سائزبل ووٹ ہوتا ہے، لیکن پھر کینڈیڈیٹ کا اپنا اثر رسوخ بھی جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی یہاں سے جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی یہ کہہ سکے گی کہ جناب دیکھیں نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ ٹوٹل غلط ہو گیا، ہم نے ان کو پنجاب سے اور خاص طور سینٹرل پنجاب سے ہم نے ان کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو ابھی نواز شریف اور مریم نواز اور دیگر لوگوں نے باتیں کی وہ ساری جو ہے عوام نے مسترد کر دی۔ حقیقت اس کے ذرا سا برعکس ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے مریم نواز بالکل خاموش ہیں ڈسکا کے الیکشن پہ، اور وہ بات نہیں کر رہی جس طرح سے وہ کرتی ہیں کہ الیکشنز کے اندر لمحہ بلمحہ ٹویٹ اور یہ وہ نہیں کری، کیونکہ کیمپین اب جو ہے اس کو لیڈ کرے حمزہ شہباز شریف، اور حمزہ شہباز شریف کا ہولڈ جو ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ بڑا سٹرونگ ہولڈ ہے، اور وہ کافی دیر سے کیونکہ اس رول میں ہیں تو وہ ایک کافی سینسیبل اپروچ ہے۔ انہوں نے پارٹی کے جتنے بڑے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، پارٹی کے جتنے ورکرز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور جیل سے وہ نئے نکلے ہیں تو ہی ہیز اے پوائنٹ ٹو پروو۔ اچھا، اب مزے کی بات ہے، میں آپ کو صرف 76 پولنگ سٹیشنز کا 77 پولنگ سٹیشنز کا آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں، اور آپ کو مختلف چینلز کی اس پہ آپ کو میں رپورٹنگ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اے آر وائی کہہ رہا ہے کہ جی 17,166 ووٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور 2,500 کی لیڈ ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے 14,555 کے ساتھ ہار رہی ہے۔ جیو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی 6,284 ووٹ پڑے ہیں، اور جس میں پہلے جیو نے کیا کیا تھا کہ نون لیگ والوں کی طرف سے ایک قسم کا جشن منانا شروع ہو گئے، اور پھر جب ان کے خیال میں ووٹ کاؤنٹ قریب آیا تو انہوں نے کہا جی گھمسان کا رن پڑ گیا وہاں پہ، اور وہ بھی 3-4 ہزار ووٹ سے ابھی نون لیگ کو جتا رہے ہیں۔ دنیا ٹیلی ویژن جو ہے، دنیا ٹیلی ویژن پہلے تو نون لیگ کو جتا رہی تھی، لیکن لیٹسٹ جو 76 پولنگ سٹیشنز کے اوپر انہوں نے رزلٹ دیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 3,000 ووٹس کی لیڈ لے رہی ہے۔ اب سما جو ہے پہلے تو نون لیگ کو کافی لیڈ دے رہا تھا، لیکن سڈنلی اتنے حلقوں پہ آ کے وہ کہہ رہے ہیں جی 21 ووٹوں کی لیڈ ہے نون لیگ کو۔ سما ہمیشہ سیف پلے کرتا ہے اور سما دیر سے ذرا دیتا ہے، کنفرم کرنے کے بعد کئی دفعہ تو الیکشن کمیشن سے بھی بعد میں دیتا ہے، لیکن بہرحال سما جو ہے اس وقت ان کا خیال ہے کہ 21 ووٹوں کی لیڈ ہے۔ 92 جو ہے وہ نون لیگ کو 6,000 ووٹس کی لیڈ سے وہ جتا رہا ہے، اور ایکسپریس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 150 ووٹ سے پی ٹی آئی آگے ہو جاتی ہے اور کہیں پہ پیچھے ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ 75 یا 76 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے بائی الیکشن یا جنرل الیکشن کے اندر۔ ایک تو ہے کہ جب تک لاسٹ رزلٹ نہیں آ جاتا اور الیکشن کمیشن نہیں اناؤنس کرتا تو جتنے بھی ہم رزلٹس جو ہم کہتے ہیں وہ آپ سمجھیں ہمارے گیس ورک ہیں، اور گیس جو ہے وہ جہاں صحیح ہو سکتا ہے وہاں پہ غلط بھی ہو سکتا ہے، دونوں سائڈوں پہ جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگریسو رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ آبادیاں ہوتی ہیں، ایک جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ اس میں 3 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، تو 3 لاکھ لوگ کو 20,000 گھروں میں تو نہیں ہوتے، تو مختلف آبادیاں ہوتی ہیں، تو کسی آبادی میں ایک پارٹی کا زور ہوتا ہے، کسی آبادی میں ایک فرقے کا زور ہوتا ہے، اور کسی آبادی میں کسی تیسرے کا زور ہوتا ہے، وہاں برادری کوئی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو 76 پولنگ بوتھس کا اگر رزلٹ آ رہا ہے اور اس میں لیٹ سے پارٹی اے 5,000 ووٹوں سے جیت رہی ہے تو یہ اتنی سیف لیڈ نہیں ہے۔ جب وہ کاؤنٹنگ اس علاقے کی شروع ہوگی تو سڈنلی یہ نہ صرف لیڈ کور ہو سکتی ہے بلکہ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ایک ایڈوائزبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لاسٹ رزلٹ تک ویٹ کریں۔ میں اپنا گیس ورک آپ کو ضرور دوں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دوں گا۔ پہلے آپ کو میں اس حلقے کے اوپر ایک نظر بتا دوں کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو 2002 کے الیکشن میں پی ایم ایل کیو کے اسجد ملی جو تھے وہ یہاں سے جیتے تھے، اس وقت پی ایم ایل کیو نے جیتنا تھا، وہ جیت گئے یہاں سے۔ افتخار گیلانی کی اس وقت ڈگری پہ اصل میں اعتراضات اٹھا دیے گئے تھے، وہی کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے کے اور سٹرونگ کینڈیڈیٹ۔ یہ گیلانی کی فیملی بہت بڑی فیملی ہے اور یہ ایک پیر فیملی ہے، اور ان کا ایک ریلیجس اور مذہبی ووٹ ہے، اور ان کی بڑی رسپیکٹ ہے اپنے علاقے میں، پورے گیلانی خاندان جو ہے ان کی یہ ڈسکا کے اس ایریا میں۔ 2008 میں افتخار گیلانی صاحب کے داماد جو تھے وہ پی ایم ایل این سے لڑ رہے تھے، وہ یہ الیکشن جیت گئے تھے۔ 2013 میں سید افتخار گیلانی جو تھے وہ خود پی ایم ایل این سے وہ جیت گئے، پھر 2018 میں سید افتخار گیلانی ان کی جیت ہوئی، اب اس کے بعد ان کے انٹرم الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں نوشین افتخار گیلانی صاحب کی صاحبزادی جو ہیں
وہ یہاں پہ لڑ رہی ہیں. نون لیگ کا ان کے پاس ٹکٹ ہے. 5 دفعہ ان کا خاندان جو ہے اس حلقے کا تاج جو ہے وہ اپنے سر پہ سجا چکا ہے. تو اس وقت گیلانی فیملی جو ہے انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے وہاں پہ کہ وہ کسی طرح اپنا حلقہ جو ہے ریٹین کرے. میرے پاس جو چڑیل خبر لے کے آئی ہوئی ہے وہ تقریباً 112 پولنگ بوتھس کی ہے. ٹیلی ویژن پہ اس وقت جب کہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں 76 پولنگ بوتھس کی آ رہی ہے آپ کے پاس, اور میرے پاس 112 پولنگ بوتھس کی ہے. اور ان کے اوپر ابھی تک پی ایم ایل این جو ہے وہ 6,500 ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے. میں سیفلی ایک گیس ورک آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ جو سیالکوٹ کے اندر پی ٹی آئی کی جو ہائی آرکی ہے ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے, اور نون لیگ کی جتنی ورکنگ اس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از ویری سیف ٹو سے کہ نوشین صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن جیت سکتی ہیں بآسانی. اور یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینڈ شروع ہوتا ہے نا پہلے 25 پولنگ بوتھس کے بعد, ایک تو نمبر آف ووٹس کا وہ بھی قائم رہتا ہے, اور دوسرا جو ون اینڈ لاس کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ بھی یوزلی قائم رہتا ہے. تو ماضی کی سارے ریزلٹس دیکھتے ہوئے اور جو 106 پولنگ بوتھس کا اس وقت ریزلٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ نوشین صاحبہ جو ہیں وہ جیت رہی ہیں, اور ابھی تک ان کو ایک بائی الیکشن کے اعتبار سے تو ایک بڑی سیف لیڈ ہے. کیونکہ بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, اس الیکشن میں 35% ٹرن آؤٹ ہوا ہے. یوزلی بہت زیادہ ہوتا ہے ان علاقوں میں, عوام کی گہما گہمی ہوتی ہے. لیکن اب یہاں تک فائٹ دینے کا مطلب بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بیانیہ ریجیکٹ نہیں ہو رہا. بہت زیادہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے بیانیے کو سیریس لے رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں جو بائی الیکشن ہونے والا ہے فیصل واڈا کی سیٹ پہ, یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ کون جیت رہا ہے, یہ میں ضرور سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہ نہیں جیت رہی. اگر کوئی اپسیٹ ہوا, کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تو میں فوراً آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. لیکن میری مطابق ابھی تک اٹ از سیف ٹو ایزیوم کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ نوشین صاحبہ جو ہیں وہ ڈسکے کا الیکشن جیت رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کے اپنی امان میں رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.